کیا ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے؟ کیا ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں؟ ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں برائیاں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں کوئی خبر ہوتی کبھی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کتنا ناراض ہو رہا ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، ہمارے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو اٹھایا ہے کہ رب کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کتنا انعام و اکرام دیتا ہے، اسے کتنی خوشخبریاں دیتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو تنگ دستی اور مفلسی میں مبتلا تھی، جس کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، جس کے بچے بھی موجود تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے۔ تنگ دستی اور مفلسی میں وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس عورت کو اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف کو کبھی دیکھ نہیں سکتی، اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! جب وہ ماں اپنے بچوں کو روتا بلکتا ہوا دیکھتی ہے تو وہی کا شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے پاس کرتی ہے، دستے سوال دراز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، مجھے کچھ دے دو۔ جب اس نے یہ بات جا کر اس سے کہی تو اس شخص نے کہا کہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، تم اس کو پوری کر دو، میں تمہیں مال و متاع دوں گا، میں تمہیں پیسہ دوں گا، میں تمہیں درہم و دینار دوں گا۔ جب اس نے کہا تو وہ عورت پلٹ کر گھر چلی آئی۔ آپ غور فرمائے کہ کوئی بھی غیرت مند عورت ہوتی، کوئی پاک دامن عورت ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنے پیٹ کے لیے کوئی گندا کام کرے، کوئی گھنونا کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لے۔ کوئی پاک دامن عورت نہیں کر سکتی۔ آج ہماری عورتیں اپنی عزت کو گنوائے بیٹھی ہیں، صرف چند روپے کے لیے، چند ٹکے کے لیے آج گناہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور چند پیسوں کے لیے بک جاتی ہیں۔ کیا عورت ہوں کیا مرد ہوں، اور چند پیسوں کے لیے بک جاتی ہیں۔ لیکن اس عورت کو سلام، وہ عورت بکی نہیں۔ جب اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو عورت نے رضامندی نہیں دکھائی، وہ فوراً اپنے گھر چلی آئی۔ جب گھر آئی تو جب بچوں نے دیکھا تو بچے اور رونے لگے۔ بچے بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، نڈھال ہیں اور بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک ماں کی ممتا کو گوارا نہیں ہوا، ماں کو دیکھا نہیں گیا۔ ماں پھر اسی الٹے پاؤں پلٹ کر اس تاجر کے پاس پہنچی اور کہا، اس نے دستے سوال دراز کیا اور کچھ مانگا کہ مجھے کچھ ہو تو دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ جب اس سے کہا تو اس نے پھر وہی چیز کہی کہ میری خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، تم اسے پورا کر دو، میں تمہیں مال دوں گا، دولت دوں گا، تمہیں کھانے پینے کا سامان دوں گا، درہم و دینار دوں گا۔ جب اس عورت سے اتنا کہا تو وہ عورت رضامند ہو گئی۔ لیکن دیکھیے یہاں پر معاملہ الٹا ہونے والا تھا، پلٹنے والا تھا۔ اس شخص کی قسمت چمکنے والی تھی اور اس کا ایمان تازہ ہونے والا تھا، وہ گناہوں سے پلٹنے والا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے کیسے راہ ہموار کی، اللہ کیسے چیزیں دے کر، آزمائشیں دے کر اللہ رب العزت کیسے بندے کو نکالتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس عورت کے ذریعے اس کے قسمت کو بدل دیا، اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ جب عورت رضامند ہو گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنی خواہش آرزو پوری کر لو اور تم مجھے مال و متاع دے دینا۔ جب وہ شخص اور وہ عورت تنہائی میں گئے، ایک روم میں گئے، جب وہ پہنچے تو عورت جیسے ہی اکیلے میں پہنچی، تنہائی میں پہنچی، ایک اندھیرا تھا، کھٹاٹوٹ تاریکی تھی، وہ عورت کانپنے لگی، اس کے پیر کانپنے لگے، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ شخص کہنے لگا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو، تمہارے پیر کیوں کانپ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ہم اور تم ہو، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو اس عورت کا جواب سنے، اس عورت نے اس تاجر سے کہا، رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اللہ، اس مالک حقیقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاک پروردگار عالم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سوتا ہے؟ کیا وہ بھی مجھے بھی نیند آتی ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، سینۃ ولا نوم، رب وہ ہے، مالک حقیقی کی وہ ذات ہے جس کی آنکھ نہ کبھی سوتی ہے، نہ وہ کبھی سوتا ہے، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ اسے اونگ بھی نہیں آتی تو اسے نیند کہاں سکتی ہے؟ نیند وہ کیسے دے؟
وہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو وہ شخص ڈر گیا اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں اس قدر طاری ہوا کہ اس نے فوراً توبہ کر لیا، اس عورت کو بہت سارا مال و متاع دیا، اس عورت کو واپس بھیج دیا۔ دیکھیے اللہ نے اس عورت کو آزمائش میں ڈالا، اس مرد کو بھی آزمائش میں ڈالا، لیکن اللہ نے دونوں کو آزمائش سے نکالا اور اس کو مال و متاع اس عورت کو عطا فرمایا، اس شخص کے ذریعے، اس تاجر کے ذریعے، اور اس عورت کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اسے جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اس کی قسمت کو سلام۔ اللہ رب العزت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، وحی فرمائی کہ فلاں بستی میں ایک شخص، ایک تاجر رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے اور اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس تاجر سے کہنے لگے کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اور تیرا کون سا ایسا کام ہے اور تیری کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اس تاجر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا جس کے سبب میں اللہ سے ڈر گیا اور اللہ رب العزت نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، میں اس گناہ سے رک گیا اور اللہ کے اس رک گیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اس کے سبب جنت عطا فرمائی اور میرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، رب کا فرمان اٹل ہے۔ رب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، آرزوؤں سے روک کے رکھا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لہٰذا ہم اگر اللہ رب العزت سے ڈریں اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں تو ہم پھر کسی گناہ کی طرف جائیں گے ہی نہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے ہی نہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا تو ہم کسی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اللہ اور رسول کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم تاکہ اس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔